آج دوستوں نے کچھ ایشوز کو ڈسکس کیے ہیں جو بڑے سینسٹیو بھی ہیں اور وہ بہت امپورٹنٹ بھی ہیں۔ سب سے پہلے دوستوں نے یہ کہا کہ جناب محمد شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان سعودی عربیہ تشریف لے گئے، اور وہاں کہا جا رہا ہے کہ 27 جو ایگریمنٹ تھے اس کی بجائے وہ 34 ایگریمنٹس ہو گئے، اور 5 معاہدوں پہ عمل درآمد بھی شروع ہو گیا ہے۔ بڑی اچھی خبر ہے، پاکستانیوں کے لیے خوشی کی خبر ہے کہ یہاں پہ انڈسٹری آئے گی یا روزگار بنے گا یا جاب اپرچونٹی کریٹ ہوگی۔ لیکن لوگ اس کے ساتھ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ یہ معاہدے آپ نے کیا کیے ہیں، اس کا ٹیکسیشن فریم ورک کیا ہوگا، اس کا کمپٹیٹیونیس کیا ہوگی، لوگ اس کو کیسے جوائن کر سکیں گے، کون سی لیبر ہمیں ٹرینڈ کرنی ہے جو ان ایگریمنٹس میں استعمال ہو سکے گی۔ تو لوگوں کا یہ پوچھنا غلط نہیں ہے، ہم پاکستانی ہیں تو ہمیں پاکستان کو آن بھی کرنا ہے، تو پھر اس میں ساتھ بھی دینا ہے۔ دوسری طرف آئی ایم ایف نے کہا کہ جو میکرو فنانس ہے اس میں ہمیں ناکامی ملی ہے، تو یہ بھی ایک دونوں طرف سے کنٹرڈکشن ہے۔ ایک طرف ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سارے معاہدے بڑھ رہے ہیں اور انویسٹمنٹ بڑھ رہی ہے، دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ نے ایگریمنٹ کیے تھے اس میں ناکامی ہے۔ تیسری طرف یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ نے یہ کہا ہے کہ میں بھارتی پنجاب کے وزیر اعلیٰ کو خط لکھوں گی کہ جو سموک انڈیا سے آ رہی ہے، یعنی پولوشن جو انڈیا سے آ رہا ہے، اس کو وہ کنٹرول کریں۔ اس کے اوپر ہم نے بھی کئی دفعہ بات کی ہے اور ہم نے اس کو ریٹن ڈاکومنٹڈ بھی شیخوپورہ چیمبر آف کامرس نے کیا ہے، اور یہ کافی سالوں سے ہے، لیکن ہم سارا زور اپنی انڈسٹری کی طرف لگا دیتے ہیں۔ ہماری انڈسٹری میں بھی ایشوز ہیں، ہمیں چاہیے کہ ان کو اپ لفٹ کریں، اپ گریڈ کریں، نہ کہ ہم ان کو ڈرائیں دھمکائیں اور ان سے پیسہ بھی لے کے جائیں اور ان کو نقصان بھی پہنچائیں۔ دنیا میں طریقہ یہی ہے کہ فرض کریں پولوشن ہے تو اس پولوشن کو انوائرمنٹل سائنسز کی بنیاد پہ ہم کیسے حل کرتے ہیں، یہ طریقہ۔ اور کیا وہ صرف اسموک جو ہے وہ پولوشن ہے، یا جو ہم مٹیریل یوز کرتے ہیں، جو برن کرتے ہیں، ان کی بھی پولوشن ہے؟ جو ہم کچرا جلاتے ہیں اسی کا پولوشن ہے؟ کھیتوں میں جو اپنا اس کی باقیات جلائی جاتی ہیں وہی پولوشن ہے، یا اس کے علاوہ بھی پولوشن ہے؟ سگنلز کے پولوشنز ہیں جو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسمٹ ہوتے ہیں، ان کے بھی پولوشنز ہیں۔ تو ہمیں پوری دیانتداری کے ساتھ، آج دنیا میں اتنی اویئرنیس ہے یوٹیوب کی وجہ سے، گوگل کی وجہ سے، لوگوں کی اپنی کنیکٹیوٹی کی وجہ سے، کہ لوگ جانتے ہیں، آؤٹرس بکس بھی بہت کچھ جانتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ صرف کتابیں جو پڑھائیں گے وہی پڑھیں گے، نہیں، لوگ اس سے زیادہ پڑھنا جانتے ہیں اور وہ یہ سوال اٹھاتے ہیں۔ تو ہم ہر محکمے کو کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کام کریں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ اچھا کام کرتے ہوں گے، لیکن اس کام کی اگر کریڈیبلٹی ہے تو جو ادارے اسٹیک ہولڈر ریپرزنٹیٹیو ہیں، کلیکٹیو بارگیننگ ایجنٹ ہیں، ان کو بھی آن بورڈ کریں۔ اگر انوائرمنٹ والے کام کر رہے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ ان اداروں میں آ کے بیٹھ کے بتائیں کہ جی ہم نے اتنے لوگوں کو نوٹس دیا تھا، یہ یہاں پروگرس ہوئی ہے، یہاں پہ یہ لیبس تھا۔ کوائٹ پاسبل ہے کہ میری کسی ایکسرسائز کے نتیجے میں کوئی فیکٹری اور اچھا کام کر سکتی ہو، کوئی آپ کی گائیڈنس سے، کوئی آپ کی لیبارٹری کی گائیڈنس سے۔ ہمیں لوگوں کی کیپیسٹی بلڈنگ کی طرف لے کے جانا تھا، نہ کہ بڑی بڑی سزائیں اناؤنس کر کے تو ہم نے کہنا فیکٹری گرا دیں، ہم نے کہنا جی یہ گرا دیں، ہم نے کہنا اس کو اندر کر دیں، اس کو یہ کر دیں۔ یہ بیڈ اکانومی کی بدترین شیو ہے جو ہم اڈاپٹ کرتے ہیں۔ گڈ اکانومی، بیڈ اکانومی، بیٹر اکانومی، کوآرڈینیٹڈ اکانومی، ڈیولپ اکانومیز، اس کے سینکڑوں آسپیکٹس ہیں۔ ہر حال میں جو انسان پیدا ہو گیا ہے اس نے کہیں نہ کہیں سے کمانا ہے، خرچ کرنا ہے، اور اس نے کہیں اپنے جو ہے وہ پولوشن کرنا ہے، ہیومن پولوشن بھی ہے۔ تو دنیا نے کہا کہ ان کو کوآرڈینیٹ کیا جائے، ان کو بٹھایا جائے، ان کو سکھایا جائے۔ ہاسپٹل ویسٹ کا بھی ایشو رہا، اسی طرح جو دوائیاں بنتی ہیں اس کے اندر بھی انگریڈینٹس کے بہت سارے ایشوز ہیں۔ تو پوری سائنسز میں، کیونکہ ہم نیشنلائز اکانومی میں رہتے ہیں، دیکھیں جب تک ہم یہ نہیں سمجھیں گے کہ ڈاؤن سائزنگ بھی آپ کر رہے ہیں، لیکن کیا آپ انفراسٹرکچر میں عام شہری کا دائرہ کار بڑھا رہے ہیں، اس کی ذات کو آپ تھوڑا سا ریلیف دے رہے ہیں؟ کیا آپ کے ایف بی آر میں ایسے اقدامات ہو رہے ہیں جس سے ایز آف ڈوئنگ بزنس کی طرف ہم جا سکیں؟ کیا آپ کے، اگر ہم نے اس دن بھی پوچھا تھا کہ اگر کوئی بندہ اپنا کو برانڈ رجسٹر کرانا چاہتا ہے تو اس میں کتنا ٹائم لگنا چاہیے؟ دنیا بھر میں ہے کہ 1-2 مہینے میں اس کو آپ اوور آل سارا مانیٹر کر کے سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں کہ جاؤ یار کام کرو۔ ہم 3-3 سال نہیں دیتے۔ اس کا رزلٹ کیا نکلے گا؟ کہ کوئی آج اگر انویسٹمنٹ لے کے آتا ہے، آج وہ ایک برانڈ بنانا چاہتا ہے، یا اس میں ایک سبسیڈری برانڈ بنانا چاہتا ہے، یا اس کا ایک پرائم برانڈ بنانا چاہتا ہے، تو وہ اس کو کہاں رجسٹر کرائے گا اور کتنا پیریڈ اس کو چاہیے ہوگا؟
پھر وہ سارا مینول ریکارڈ ہے، پھر اس کی تھرڈ پارٹی ویریفیکیشن بھی نہیں کہ اگر تھرڈ پارٹی. اسی طرح ایف بی آر ہے، ایف بی آر کے اندر دھڑ دھڑ نوٹس آتے ہیں اور لوگوں کے اوپر جعلی کیسز بن جاتے ہیں، پھر وہ جاتے ہیں. اور کل ہی ایک سینئر ترین لائر نے ہمیں یہ کہا کہ جو انصاف دینے والی قومیں ہوتی ہیں نا، وہ فکر مند ہوتی ہیں کہ اس کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے تو اس کو انصاف ملنا چاہیے اگر اس سے زیادتی ہو، اور چیزیں کھل کے سامنے آنی چاہیے کہ کون بندہ اس میں مالا فائڈی کر رہا ہے، کون اس پہ جو مال پریکٹسنگ کر رہا ہے، کون مافیا آپریٹر ہے، کون سی اس کا فیسیلیٹیٹر ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم ان ساری چیزوں پہ کام کریں، اور یہ اس وقت ہوگا جب ہم لوگوں کی طرف دیکھنا بند کریں. ہمیں جی ایس پی پلس بھی چاہیے، ہمیں بجلی کا ڈسکاؤنٹ بھی چاہیے، ہمیں بینکوں سے ڈسکاؤنٹ بھی چاہیے، ہمیں ایس آر اوز بھی چاہیے، اور باقی ساری قوم کو ہم غربت کی بدترین لائن پہ کھڑا کرتے ہیں. ہمیں کمپٹیٹیو، اوپن کمپٹیٹیو اکانومی کی طرف جانا پڑے گا. ہمیں ایز آف ڈوئنگ بزنس ود دی آل اسٹرکچر، کمپنی بنانے سے لے کے کمپنی کی سروائیول تک اور کمپنی کے وائنڈ اپ تک، اور اس کے اندر پارٹنرشپ کے ایڈ ہونے تک، اس کی پارٹنرشپ نکلنے تک، ہمیں ہر سیگمنٹ آف سوسائٹی کے لیے کام کرنا ہوگا. دین پاکستان ترقی کی طرف جائے گا، کیونکہ 25 کروڑ لوگ ہیں، 5 سے 6 کروڑ جاب چاہیے. یہ جاب چند ہزار لوگوں کو آپ اوبلائج کر کے نہیں چلا سکتے، اور پاکستان کی کریڈیبلٹی یہی ہے کہ ہم پوری دنیا کے لیے اپنا بزنس کھولیں، نہ کہ ہم سوچیں کہ چھوٹی سی اکانومی ہے پاکستان کی اور ہمیں صرف اتنے لوگوں تک، 5 لاکھ لوگ ہیں، 3 لاکھ لوگ ہیں، 2 کروڑ لوگ ہیں، ان تک بزنس کرنا. نہیں، ہم نے 25 کروڑ لوگوں تک تو ڈیفینیٹلی سروسز کرنی ہے، اور اس کے بعد پوری دنیا کے ساتھ ہم نے اپنے آپ کو کھولنا ہے.